کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت کو۔ عمومی طور پر آپ اسے انگلش میں ہوسیہ جو ان سے کہہ کے پکارتے ہیں یا ہوسیہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن عبرانی زبان میں ہوشیہ جو ان سے نام ہے، اور ناموں کو آپ جو ان سے ان کا تلفظ تو آپ سے جو ان سے اس کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے کسی بھی صورت، کیونکہ نام جو ان سے وہ پہچان ہے۔ ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر سبت کو نہ ماننے والے لوگ سبت پر اپنی ناسمجھی کے باعث مختلف قسم کے اعتراضات جو ان سے وہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض ہوشیہ 2 باب اس کی 11ویں آیت پر بھی کیا جاتا ہے۔ ہوشیہ 2 باب کی 11ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے، علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو معکوف کروں گا۔ اب یہاں پہ جو ان سے جو ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں خدائے قدوس خود یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سبت جو ان سے وہ معکوف کر دیا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کہ یہ کس سبت کی بابت ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر جو ان سے اس کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن وہ محض سبت کی مخالفت میں اپنی ناسمجھی کے باعث، کلام کی دوری کے باعث سبت کو صرف ورڈ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں خدا نے سبت کو معکوف کر دیا۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت کیا کہتی ہے، ہم اس کو انگلش میں بھی پڑھتے ہیں۔ Hosea 2:11 I will also cause all her mirth to cease. To cease. Cease means to stop. Her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her Solomon feasts. ذہن میں رکھیے گا اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، ورڈ ایک یوز ہو رہا ہے her Sabbath, her feast day, her new moon, her Solomon feasts، اور انہیں کیا کیا جا رہا ہے؟ سیز کیا جا رہا ہے۔ سیز کا مطلب ہے سٹاپ کرنا، ابولش کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا۔ اب اس کو ہم کمپیئر کریں گے کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کے ساتھ۔ جب آپ کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اب جب آپ ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت اور کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان دونوں آیتوں کے درمیان، دونوں حوالوں کے درمیان سملیرٹیز جو وہ نظر آتی ہیں۔ یہ سملیرٹیز کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ اس لیے نظر آتی ہیں جب آپ نے کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ کلسیوں 2 باب 16ویں آیت جو بیان کرتی ہے وہ ان رسومات کو جو ان سے کیلوں کے اوپر جڑا گیا ہے جو قربانی کے لیے ادا کی جاتی تھیں، اور قربانی کیوں ادا کی جاتی تھیں؟ کیونکہ جب خدا قدوس کے احکام کی، جن میں چوتھا حکم جو کہ سبت کا حکم ہے، اس کی بھی نافرمانی ہوتی تھی تو گناہ سرزد ہوتا تھا، کیونکہ شریعت کی حکم دولی گناہ کہلاتی ہے، اور جب حکم ٹوٹتا تھا، گناہ سرزد ہوتا تھا، تو اس گناہ کا کفارہ جو ان سے ادا کرنا ہوتا تھا، اور اس گناہ کے کفارہ ادا کرنے کے لیے قربانیاں ادا کرنی ہوتی تھیں، اور جب مسیح صلیب پر جو ان سے مصلوب ہوتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں،
ہمارے لیے قربان ہوتے ہیں، تو اب کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ اب کوئی ایسی قربانی باقی نہیں رہی جو کہ ادا کی جا سکے۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ کولسیوں 2:16 آیت جون سی ہے جو بیان کرتی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ عیدیں ہیں یہ جن کے اندر سبت آتے تھے، ان عیدوں کے جو رسومات تھیں جو قربانی کے لیے ادا کی جاتی تھیں انہیں موقوف کیا گیا اور صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا۔ اسی کو جب آپ نے ہوشیہ 2:11 میں دیکھا تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے عیدوں کا ذکر آ رہا ہے، نئے چاندوں کا ذکر آ رہا ہے، ان سبتوں کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ قربانیاں گزران رہی ہے اپنے گناہوں کے باعث، اور ان کو جون سے ہے خدا قدوس جو ہے وہ سیز کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں۔ ہوشیہ نبی جو ہے 2:11 آیت میں بتاتے ہیں۔ اب اس کے ہم پس منظر کو بھی دیکھیں گے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے، جس طرح نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے خدا کی، اس کو مونس سے جون سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے جون سے عورت سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے فیمیل جون سے گردانا گیا ہے جو کلیسیا ہے، اور جو دلہا ہے وہ میل گردانا گیا ہے، اور اسی لیے دلہا اپنی دلہن کو جو ہے وہ لینے کے لیے آئے گا۔ اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل ہے پرانے عہد نامے کے اندر، وہاں پہ بنی اسرائیل کو عورت سے جون سے مونس سے جون سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہوشیہ 2:11 آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے ہر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ہر سبت، ہر نیو مون، ہر سولمن فیسٹ، یہ جون سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ 2 قسم کے سبتوں کا جون سے ذکر ہے کلام خدا کے اندر۔ ایک سبت جون سے جو خدا قدوس کا جو تخلیق کائنات کے وقت جون سے جو سبت مقرر کیا گیا، اس وقت بنی اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت جو خدا قدوس نے سبت کو مقرر کیا، جس کو پتھر کی 2 تختیوں پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا اور اس کو موشے کو دیا، اور موشے کو فرمایا کہ اس کو عہد کے صندوق کے اندر رکھیں، وہ دائمی احکام ہیں۔ اور یہ وہ سبت جون سے خدا قدوس، ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس اس سبت کو جو چوتھا حکم ہے مائع سبت کہہ کے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل کو عیدیں دی گئیں قربانی کے جو جون سے گناہ کی قربانی کے لیے جو ہے جو عیدیں مقرر تھیں، ان میں جو سبت آتے ہیں انہیں ہر سبت جون سے کہا جاتا ہے۔ ہمیں کلام خدا سے سیکھنے کا ملتا ہے کہ جو موشے کے جو قانون تھا، جو موسوی شریعت کہلاتی ہے، the book of law کہلاتے ہیں، جس میں 613 احکام ہیں، ان 613 احکام کے اندر جون سے ہیں خدا قدوس کے 10 احکام شامل ہیں۔ وہ 613 احکام میں جون سے قربانی کے قوانین شامل ہیں، سیریمونیل جون سے لاز ہیں، اس کے اندر سول لاز شامل ہیں، اس کے اندر سیریمونیل لاز جون سے ہیں، ان سیریمونیز کو، سیکریفیشل سیریمونیز کو ادا کرنے کے لاز کو، وہ جو موشے کے لا تھا، جو موشے لا کہلاتا ہے، the book of موشے کہلاتی ہے، یا موسوی شریعت جسے آپ کہتے ہیں، ان کو جون سے صلیب پر کیلوں سے جڑا جاتا ہے، جو آپ نے کلسیوں 2:16 آیت میں سیکھا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 قسم کے جون سے لا ہیں، ایک موشے لا ہے اور ایک 10 کمانڈمنٹ ہے جو خدا قدوس اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کرتے ہیں اور موشے کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ جون سے ایٹرنل لاز ہیں اور وہ عہد کے صندوق کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اگر جون سے یہ عہد کے صندوق کے اندر جو خدا قدوس نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے 10 احکام تحریر کر کر دیے اور انہیں کہا کہ انہیں عہد کے صندوق کے اندر رکھا جائے، اگر یہ ٹیمپرری تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں عہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا، جبکہ موشے کو جو قوانین دیے گئے
ان کو جو ان سے موشے نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے کتاب کے اندر لکھا اور وہ عہد کے صندوق کے باہر رکھے گئے۔ آپ کو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا قدوس کے جو 10 احکام ہیں وہ ابدی ہیں، اور یہ وہ عہد ہے جو کہ خدا قدوس حریب کی پہاڑی پر جو ہے بنی اسرائیل سے باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا ابدی عہد ٹھہرے گا۔ ہم اس کو جو ان سے سیکھنے کے لیے ہم نے پچھلا تفصیل سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ خروج جو ہے وہ 20واں باب اس کی 10ویں آیت میں آئے، یا استثنا کی کتاب 5واں باب 14ویں آیت میں آئے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا قدوس جو سبت کا حکم ہے یہ وہاں پر دیتے ہیں حریب کی پہاڑی پر۔ ہم جو ان سے دیکھنے کے لیے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے جو ان سے جو یہ جو سبت ہیں جو کہ قربانی کے لیے جو ان سے ان عیدوں میں جو ہے استعمال ہوتے تھے، اس میں بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت میں ہے، حزقیل 45-17 باب۔ حزقیل جو ان سے یہ عمومی طور پر ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ عمومی طور پر اسے حزقیل کہا جاتا ہے۔ حزقیل جو ان سے لفظ نہیں، حزقیل جو ان سے لفظ ہے، حزقیل 45-17 میں آئے، کلسیوں 2 باب 14 سے 16 میں آئے، گلیتیوں کی کلیسیا کے نام خط پالوس رسول کا 4 باب 9-10 میں آئے، تو وہاں پہ یہ چاروں حوالوں کے اندر جو ان سے ان سیریمونیل عیدوں کا، ان نئے چاندوں کا، ان جو ان سے سبتوں کا جو کہ ان عیدوں کے اندر آتے تھے، ان کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جو ان سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جو ان سے خروج کی کتاب 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں آئیں گے۔ خروج کی کتاب 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں کلام خدا جو ہے آپ کو یوں سکھاتا ہے، یہ یہاں پہ جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ 2 قسم کے سبتوں کا ذکر کلام خدا کے اندر ہے۔ ایک وہ سبت جو کہ عیدوں کے اندر آتے تھے، ان عیدوں میں رسومات ادا کی جاتی تھیں، اور وہ جو سبت ان عیدوں میں آتے تھے وہ جو ان سے ہفتے کا 7واں دن نہیں تھا، وہ کسی بھی دن جو ان سے ہیں جو سیریمونیل سبت ہیں وہ کسی بھی دن آ سکتے تھے، جبکہ ہفتے کا 7واں دن جو خدائے قدوس تخلیق کائنات کے وقت مقرر کرتے ہیں وہ اسپیسیفک ڈے ہے، اور صرف ہفتے کے ہفتے ہی منایا جائے گا۔ جب آپ خروج 31 باب اس کی 12ویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہوہ خداوند نے موشے سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا۔ مائے سبت، جب خدائے قدوس اپنے چوتھے حکم کا ذکر کریں گے، اس حکم کا جو سبت جو کہ تخلیق کائنات کے وقت تخلیق کیا گیا، تو وہ مائے سبت کہہ کر اسے پکارتے ہیں۔ 13ویں آیت بیان کاری ہے خروج 31 باب کی، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ اس کی انگلش دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے ایکسوڈس 31:13 میں، Speak you also unto the children of Israel, saying, Verily my Shabbat you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahweh that does sanctify you. So یہوہ خداوند جب چوتھے حکم میں سبت کو بیان کریں گے، جب اس کا ذکر کریں گے، تو وہ مائے سبت کہہ کے اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح حزقیل 20واں باب 20ویں آیت میں آپ آئیں تو وہاں پہ بھی کلام خدا آپ کو سکھائے گا۔ حزقیل 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، 19ویں سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہوہ خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو
اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو. 20ویں آیت حزقیل 20واں باب 20ویں آیت یوں بتاتی ہے، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ خداوند تمہارا خدا ہوں. جب آپ اس کو حزقیل 20:20 کو جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اینڈ ہیلو مائی سبت اینڈ دے شیل بی اے سائن بٹوین می اینڈ یو دیٹ یو may know that I am یہوہ your God. آپ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ان سے ہے، ہم نے ان دو حوالوں کے اندر دیکھا کہ یہوہ خداوند جو ہے اس سبت کو جو 7ویں دن مقرر کرتے ہیں خدا قدوس تخلیق کائنات کی تخلیق کے وقت، جس کو حریب کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، موشے کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کر کے پتھر کی 2 تختیوں پر دیتے ہیں. اس سبت کو جو 7ویں دن کا سبت ہے اسے یہوہ خداوند مائے سبت کہہ کر، میرا سبت کہہ کر پکارتے ہیں. ہم ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس سبت کا ذکر ہے وہاں پہ ہے ہر سبت. آپ اس کو دیکھیں ہوشیہ 2:11 کو، I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbath, and all her Solomon feast. ہر جو ان سے ہم نے سیکھا کہ جس طرح کلیسیا میں نئے نامے میں کلیسیا کو دلہن سے، مؤنث سے، فیمیل سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی پرانے عہد نامے میں عورت سے جو ہے وہ تشبیہ دیا گیا ہے. اسی طرح ہم واعظ کی کتاب میں آئیں گے اور پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں آئیں گے. واعظ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، واعظ نہیں، نوح پہلا باب 7ویں آیت، لیمنٹیشن نوح پہلا باب اس کی 7ویں آیت. کلام خدا یوں سکھاتا ہے آپ کو، یروشلم کو اپنے رنج و مصیبت کے ایام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی، اپنی گزشتہ زمانہ کی سب نعمتیں یاد آئیں. دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی. اب یہاں پر آپ اس کو جب دیکھتے ہیں، اس کی آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے Lamentations 1:7 Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hands of enemy and none did help her. The adversaries saw her and did mock at her Sabbath. یہاں پہ جو ان سے اردو میں اس کو کمپلیٹ جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا، وہاں پہ انگلش میں اس کو جو ان سے ہے وہ بیان کیا گیا ہے، The adversaries saw her and did mock at her Sabbath. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لیمنٹیشن 1:7 اور ہوشیہ جو ہے وہاں پہ آپ کو جو ان سے 2:11 میں آپ کو ہر سبت کا ذکر ملتا ہے. ہم اس کو اور بہت سارے حوالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ہم جو ان سے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ہوشیہ جو نبی ہے، جو پروفٹ ہے، جو کہ آخری پروفٹ ہے ان 10 ٹرائبس کا، بنی اسرائیل جو ان سی ہے خدائے قدوس کی جو ان سی ہے نافرمان ہوتی ہے، خدائے قدوس کی مہربانیوں کے باوجود، اس کی جو ہے برکتوں کے باوجود وہ جو ہے آئیڈلٹری میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے. اور یہ آپ دوسرا سلاطین میں جون سا اس کو تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہوشیہ جون سے ہے وہ 10واں اور آخری جون سے ہے پروفٹ ہے جو کہ بنی اسرائیل کو
ان 10 قبیلوں کو آخری دفعہ، کیونکہ یہ وہاں پر جو ان سے موجود ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ یہ تقریباً اس نے بہت عرصہ نبوت کی، اور یہ خدائے قدوس کی جو ان سی ہے وہ آخری جو ہے وارننگ دیتا ہے کہ اگر اب تم باز نہ آئے، اگر اب بھی تم باز نہ آئے اپنے برے کاموں سے، اپنی بت پرستی سے، خدائے قدوس کی طرف جو ان سے ہے وہ مت جو ہے اسے، اس کے آئین کو جو ہے وہ رد کریں، اس کو مت جو ان سے ہے اس کے گناہوں، دوسری خداؤں کو جو ان سے ہے وہ ان کی پرستش کریں، اگر آپ یہ باز نہ آئے تو یہ آپ کے لیے لاسٹ وارننگ ہے۔ اس کے بعد خدائے قدوس جو ان سے ہے تم کو جو ان سے غلامی میں جو ان سے وہ لے جائے گا، اور تم غلامی کے اندر رہو گے، اور جو ان سے ہے تمہاری تمام یہ جو عیدیں ہیں، جو جشن ہے، جو نئے چاند کی آپ تقریبیں مناتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں وہ کر رہے تھے، یہ ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوشیہ نبی نے کہا ہے۔ یہ اس بیان پہ جو ان سے کہا ہے، پہلے 3 باب اگر آپ اس کو دیکھیں ہوشیہ نبی کے، تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ یہی بیان کر رہا ہے کہ اپنی ان گمراہی سے باز آئیں، بت پرستی سے باز آئیں، خدائے کی دوسری طرف پھریں، ادروائز آپ کے اوپر جو ان سے حملہ ہوگا، آپ کو کیپچر کیا جائے گا، غلام بنایا جائے گا، اور اسیری کر کر آپ کو جو ان سے لے جایا جائے گا، اور آپ کے یہ جو جشن ہے، یہ جو عیدیں ہیں، یہ جو ان عیدوں کے اندر سبت آتے ہیں، یہ تمام کے تمام موقوف کر دیے جائیں گے، اور یہ آپ ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں اس کو۔ اب اس کو جو ان سے آپ اگر آپ دوسرے باب کو دیکھیں تو پہلی 5 آیات جو ان سی ہیں یہ بنی اسرائیل کی بت پرستی کو جو ہے ہوشیہ بیان کرتا ہے، اور 6 سے 13ویں آیت تک جو ان سے ہے انہیں بیان کرتا ہے خدائے قدوس کے وارننگ کا، خدائے قدوس کی ججمنٹ کا۔ ہم جو ان سے اس کے لیے جو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوشیہ 2 باب 11ویں آیت ہے، یہ جو سبت لفظ ہے یہ خدائے قدوس کا چوتھا حکم ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ خدائے قدوس کا چوتھا حکم ہی ہے، اور خدائے قدوس نے ان کے کہنے کے مطابق اس حکم کو ختم کر دیا ہے، تو وہ ٹائم پیریڈ کون سا تھا؟ کیونکہ ہمیں یہ علم ہے کہ مسیح کے وقت سبت کی پیروی ہوتی تھی، اور اگر جو ان سے ہے یہ سبت چوتھا حکم ہے اور ان کے کہنے کے مطابق وہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے، تو پھر جو ان سے ہے اسیری میں تو جو ہے آپ کو سبت منانے نہیں دیا جائے گا، اسیری میں تو جو ان سے آپ کو کام کاج کے چھٹے 7ویں دن آپ کو جو ان سے ہے وہ اجازت نہیں ملے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسیح کے ٹائم پر سبت موجود تھا کہ نہیں تھا، اور اگر سبت موجود تھا تو یہ اس ٹائم کو دیکھنا ہوگا کہ کس ٹائم پر ہوشیہ نبی نے 2 باب 11ویں آیت میں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کی عیدیں، نئے چاند، ان کے جشن، ان کے سبت وہ سیز کر دیے جائیں گے، سٹاپ کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی میں ہے، وہ کسی اور خدا کی پرستش کر رہے ہیں، خدا قدوس کے فرمان کو رد کر رہے ہیں، اس کے گناہ کے مرتکب ٹھہر رہے ہیں، اور یہ آپ پہلے 3 باب میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس کو تفصیل سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم یہاں پر جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، جب 2 باب 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ سیز کا ورڈ ہے، اور سیز کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کرنا۔ اب اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی تو بنی اسرائیل 2 حصے میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، 10 کا قبیلہ اور 2 کا قبیلہ۔ تو 10 کے قبیلہ جو ان سے ہے، وہ 2 کا قبیلہ جو یہودا کا قبیلہ ہے، ان کی نسبت زیادہ گمراہی میں ہے، زیادہ جو ان سے ہے وہ بت پرستی کی طرف مائل ہیں، اور ان کا بادشاہ فرق ہے، اور ان کے بادشاہ کی وجہ سے جو ان سے ہے بنی اسرائیل تمام خدا کی باتوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جو ناردرن ٹرائبز ہیں، جو کہ 10 ٹرائبز ہیں، جن میں ہوشیہ نبی ہے جو کہ وارن کر رہا ہے، صرف اور صرف یہ جو عیدیں ہیں، یہ جو
उन ईदों के सबत हैं, सिर्फ 10 कबीलों को जो बनी इसराइल के थे वहां पे मनसूख होते हैं। बाकी जो 2 कबीले थे जो कि सदर्न ट्राइब्स कहलाते थे, जो साउथ के अंदर थे, वहां पर ये जारी रहते हैं। और अगर जो उनसे खुदा कदूस ने इसको मनसूख किया है तो फिर एक और सवाल बन जाता है कि नॉर्दर्न में क्यों स्टॉप किया गया, सदर्न में स्टॉप क्यों नहीं किया गया। हम जो उनसे यहां पर देखते हैं कि आप यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट में जो है, आप जब आप बहुत सारी कमेंट्रीज को इसको देखने के लिए सीखते हैं तो आपको जो उनसे मैं सिर्फ 2 कमेंट्रीज में आपको मुख्तसर तौर पर लेकर चलूंगा। एक कमेंट्री है जो कि है जॉन वेस्ले एक्सप्लेनेटरी नोट है इसके ऊपर, जॉन वेस्ले एक्सप्लेनेटरी नोट। उसमें होशे 2 बाब 11 आयत को जब आप हर फीस डेज देखते हैं तो वहां पे वो बताता है कि अपनी गुमराही के बाइस, अपनी बदमालियों के बाइस, खुदाए कदूस के हुक्मों की नाफरमानी के बाइस ये बुत परस्ती में जाते हैं और खुदाओं की पूजा शुरू करते हैं। और जो उनसे, क्योंकि नस्ल दर नस्ल इनके अंदर जो उनसे शरीयत तो मौजूद है, शरीयत को तो जानते हैं, जिस तरह आजकल की कलीसिया के अंदर कलाम खुदा तो मौजूद है, लेकिन वो अपनी अपनी मिशनों के मुताबिक, अपने अपनी मिशनों के रस्म रिवाज के मुताबिक, जिस जिस तरह मिशनों ने उन्हें बताया, जिन जिन जंजीरों से उन्हें बांधा, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और खुदाए कदूस के अहकाम को तोड़ रहे हैं। सेम इसी तरीके से बनी इस्राइल जो है, शरीयत तो उनके पास मौजूद थी, अहकाम तो मौजूद थे, लेकिन शरीयत होने के बावजूद जो उनसे वो अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक गैर कौमों की रस्मात को जो उनसे शामिल करते हुए खुदाए कदूस के हुक्मों की पैरवी नहीं करते थे। और इसी वजह से जो उनसा है वो बुत परस्ती की तरफ माइल होते थे। और यही वो जो उनसे रीजंस हैं कि जॉन वेस्ले जो उनसे बता रहा है कि ये जो हर फेस्टिवल्स हैं, हर सबत है, हर फीस डेज हैं, ये बनी इस्राइल के वो फीस डेज हैं जो कि खुदाए कदूस ने गुनाहों की माफी के लिए जो उनसे उन्हें दिए थे। और इसका वो टाइम पीरियड जो उनसे है, या आप बहुत सारी और जगहों से जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तारीख की मुस्तनद किताबें मौजूद हैं। वो ये बताता है कि ये 722 कबलज मसीह का जमाना है। 722 कबलज मसीह, यानी मसाया की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले का जो उनसा है ये वाकया है, जब होशेया नबी जो उनसे है उन 10 नॉर्दर्न ट्राइब्स को बयान कर रहे हैं। और अगर ये मसाया के 750 साल पहले जो उनसे है खुदाए कदूस ने चौथा हुक्म अपना मनसूख कर दिया था, तो फिर मसाया जो उनसे हैं वो क्यों आके कहते हैं मैं सबत का मालिक हूं। सबत आदम के लिए बने, ना कि आदम सबत के लिए। इसका मतलब क्या है मुख्तसर तौर पर, जिस तरह आप कहते हैं कि रोटी इंसान के लिए बनी है, ना कि इंसान को रोटी के लिए बनाया गया। यानी आपको रोटी जो उनसी है आपके लिए बनी है ताकि आप जिंदा रहें। सबत आदम के लिए बना है ताकि आदम जिंदा रहे। मैरिज जो सी है वो इंसान के लिए बनी है, इंसान मैरिज के लिए नहीं बना। मैरिज इंसान के लिए बनी है ताकि नस्ल जो सी है प्रवान चढ़ सके। इसी तरह सबद जो सा है इसको बगैर सोचे समझे इंटरप्रेट कर दिया जाता है। बड़े वाजे तौर पर मसाया ने खुद कह दिया कि सबत आदम के लिए बना है ताकि आदम जो है उस पर अमल करते हुए बरकत को हासिल कर सके। जिस तरह रोटी इंसान के लिए बनी है ताकि रोटी खाने से इंसान जिंदा रह सके, मैरिज इंसान के लिए जो है वो बनाई गई ताकि इंसान जो उनसे अपनी नस्ल को जो है आगे बढ़ा सके। और आप देख रहे हैं कि अगर ये जो उनसे ये जो होशे नबी 722 कबल मसीह ये चीजें जो उनसी है नॉर्दर्न ट्राइब को बता रहा है, और अगर ये सबद मनसूख हो गया होता खुदा कदूस का चौथा हुक्म, तो 750 साल बाद आकर
مسایہ جو ہے سبت کا ذکر نہ کرتے، سبت کے دن عبادت خانوں میں نہ جاتے، سبت جو سا ہے 750 پہلے موقوف ہو چکا ہوتا۔ بہت ہی مضحکہ خیز جون سی ہے تشریحیں کی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کی جاتی ہیں نہ ہسٹری کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، نہ ہی کلام خدا کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی حکمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، محض اپنے پادریوں کی ناسمجھی کے باعث، کلام سے دوری کے باعث، اپنے دل کی سختی کے باعث، کانوں کی کھجلی کے باعث اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور کلام خدا کے گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ اس طرح ایڈم کلارک کی کمنٹری کو دیکھیں، وہاں پہ بھی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سیز کی گئی یہ وہ فیس تھیں جو کہ موشے کے جو قربانی کے لاز تھے، جو قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، ان کو یہ ان کی ایڈلٹری کی وجہ سے یہ تمام ان کی جو اسمبلیز تھی، ریلیجیس فیس تھے، انہیں منسوخ کیا گیا، نہ کہ خدا قدوس کا 10واں حکم، 4تھا حکم جو ہے منسوخ کیا گیا۔ اب ہوشیہ ہے کو اگر آپ دیکھیں تو ہوشیہ ہے یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جسٹ مختصر سا اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہوشیہ کی جو میرج ہے، خدا قدوس کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر جو ہے ایک عورت سے بیاہ کرو، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کا نام ہومر ہے، گومر بھی اسے کہتے ہیں، ہومر پکارا جاتا ہے اسے، اور اس سے وہ بیاہ ہوتا ہے، اور بیاہ کر کے ہومر کو گھر لایا جاتا ہے، اور اس سے ہوشیہ کے 3 بچے ہوتے ہیں، اور ہومر ہے وہ عورت وہ بدی میں مبتلا ہوتی ہے، وہ جو ہے پروسٹیوشن ہے اختیار کرتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ہوشیہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ لیکن ہوشیہ پھر خدا قدوس پھر سے ہوشیہ کو کہتے ہیں کہ جا اور جا کر اپنی اس بیوی کو جو کہ جو ہے بد چلنی میں گئی، جو کہ جو ہے پروسٹیوشن میں گئی، جو کہ تیرے حکموں سے روگردانی جس نے کی، جس نے بدی کی، اس کے ساتھ فیتھفل رہ، اس کے ساتھ لوئل رہ، اس کے ساتھ محبت رکھ، اور اس کو واپس اپنے گھر میں لے آ۔ یہ وہی ہے، یہ پروفیٹک میننگ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدائے قدوس جو ہے وہ غلامی سے نکال کر لے کر آتے ہیں، عہد دیتے ہیں انہیں، اس عہد کے مطابق جو ہے اس وعدے کی سرزمین میں پہنچاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو مملکت عطا ہوتی ہے، بنی اسرائیل ہے مملکت عطا ہونے کے بعد بدی میں دوبارہ سے گرتی ہے، گناہ کے مرتکب ٹھہرتی ہے، اور خدا قدوس جو ہے انہیں پھر سے غلامی میں بھیجتے ہیں۔ لیکن جس طرح خدا قدوس نے ہوشیہ نبی سے کہا کہ جا اور جا کے اس کے ساتھ فیتھفل ہو، لو اپنا شو کر اور اسے واپس لے کے آ، خدا قدوس جو کہ سب سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے پر قادر ہیں، وہ بنی اسرائیل کو اپنی اس محبت کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں میں اپنے نام کی خاطر غیر قوموں میں تمہارے منہ سے اپنے نام کی تمجید کراؤں گا، وہ بنی اسرائیل کو واپس لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہے ہوشیہ کا اگر آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، اگر خدا قدوس نے بھی کہا اس کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ آج ہم نے سیکھا ہے وہ ہوشیہ 2:11 آیت کو دیکھا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس سبت کا ذکر ہے، جس جشن کا ذکر ہے، جس تہواروں کا ذکر ہے، یہ وہ تہوار ہیں، یہ وہ جشن ہیں، یہ وہ سبت ہیں جو گناہوں کی معافی کے لیے یا خدا قدوس نے انہیں دیے تھے۔ اور جب وہ خدا قدوس نے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر سکونت اختیار کی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں، ہمیں اب ان قربانیوں کی جو ہے ضرورت باقی نہیں رہی، اور خدا قدوس کے احکام پر چلنا ہی ہے ہماری زندگی کا نصب العین ہے، اور اگر ہم اس کے احکام سے روگردانی کریں گے تو ہمارا حال بھی ہے اس بد نصیب شخص کی معنی ٹھہرایا جائے گا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، جس کی جو زندگی کا حاصل ہے وہ جلتی ہوئی آگ ٹھہرے گا۔ ہم خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم
ان کی حکمت کو حاصل کر سکیں اور اسے دوسرے تک پہنچا سکیں۔ خدا قدوس ہم سب کو اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بدنوں سے ان کا جلال ظاہر ہو، آمین۔